اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی کہ نماز شرط ہے، نماز کو چھوڑ کر ہم قربانی کو کرتے رہے، قربانی کرتے رہے، ذبح کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں۔ فرض چھوڑ کر ہم سنت اور نوافل کی طرف جائیں اور اس طریقے سے فرض کو بے دردی کے ساتھ چھوڑ دے، یہ بہتر عمل نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو فرض میں بھی اسی طریقے سے، فرض کا بھی اسی طرح پابند بنانا ہوگا جس طریقے سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ فرض زیادہ افضل اور اولا ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس استطاعت وہ کرے گا، جس کے پاس استطاعت وہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جس کے پاس ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جانور لا کے ذبح کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، لیکن جس کے پاس جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو اسے قربانی کے برابر اجر ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، صرف قربانی نہ کرے، صرف جانوروں کو نہ کاٹے، بلکہ اپنے اندر سے گناہوں کو بھی کاٹے۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جو کہ تن تنہا تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے، لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین
شافع المسلمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ کا دن، وہی یوم عرفہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. سب سے زیادہ اگر سال کے کسی دن اللہ رب العالمین جہنم سے انسانوں کو آزاد کرتا ہے تو یوم عرفہ کا دن. اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کی روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حاضرین کرام، جو لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں یا جن لوگوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا ہوا ہے وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین نے جو نے آفر دیا ہے، جو نے اجر ثواب کا مستحق بنایا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس روزے کے ذریعے سے وہ قابل مبارکباد ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے متعلق سوال کیا گیا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ یعنی قربانی سے ایک دن پہلے کا روزہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. جو بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، اللہ رب العالمین سبھی کے لیے برابر اجر رکھا ہوا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. حاضرین کرام، معلوم کیا ہوا کہ جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس دن غیر حاجیوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین مستحب عمل ہے جس کو کرنا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، تمام جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں معاف ہو جائے، تو اس دن کا روزہ رکھ لے. اور جو لوگ بھی آج کے دن کا روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اللہ رب کے یہ وعدہ ہے کہ وہ اگلے سال اور پچھلے سال گناہوں کا کفارہ کر دے گا. حاضرین کرام، یہ تو ہوئی آج یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ. اور آج کے بعد آئندہ جو کل آنے والا ہے 10 ذی الحجہ، جس کو قربانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. قربانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی سنت ثابت ہے. کیونکہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتلایا ہے کہ ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے. سنت ابراہیمی کو اسی طریقے جس طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا انسان کو یہ درس دیا کہ قربانی ایک بہت ہی اہم چیز ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. سامعین، اگر ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں قربانی جیسے عظیم صفت کو اپنانا ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں صرف جانور کاٹ دینا قربانی ہے تو یہ قربانی نہیں ہے. صرف یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ حقیقی قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے پورے دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں. اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دے دیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنے مال اور اپنے اولاد کی قربانی بھی دے دیں. یہ درس دیے سنت ابراہیمی نے ہمیں. تو میرے بھائیو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی اسی طرز پر چلنے کی کوشش کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے ہمیں دکھلایا ہے. اور یہ قربانی صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا، اللہ رب نے یہ بتا دیا کہ پوری امتوں کے لیے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، تمام ملت میں، تمام مذہب میں قربانی جیسی چیز موجود تھی. یہ الگ بات ہے، قربانی کے طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اس کا یہ طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی ہر کسی مذہب میں، ہر کسی امت میں تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں،
جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ان کے دور میں بھی سب سے پہلے قربانی ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے ذریعے سے پیش کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي إِبْرَاهِيمَ، کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتلا رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو ابراہیم یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ سنا دیجئے جو ان لوگوں نے قربانی کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ، کہ ایک کی تو قربانی قبول ہوئی، جو قابیل تھا اس کی تو قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے برعکس جو حابیل تھا جس کو قابیل نے قتل کر دیا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو سامعین کرام کیا فلسفہ ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے قربانی دی گئی؟ اب یہ بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ قربانی قبول کس بنا پر ہوئی۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں معلوم ہوا کہ جو حابیل تھا اس نے اپنی محبوب چیز کی قربانی پیش کی تھی اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ حابیل جو تھا جس کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کی تھی، اس نے اپنی محبوب چیز کو قربان کر دیا تھا اللہ کی راہ میں۔ لیکن اسی کے برعکس جو قابیل تھا جس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس نے بہت ہی معمولی چیز یعنی گھاس پھوس جس کی وہ کھیتی کرتا تھا اسی کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا کسی محبوب چیز کو اللہ کے سامنے پیش کرتا تو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں قربانی اپنی محبوب چیز کی دینی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم رسمی طور پر جانور لا کے ذبح کر دیں، چاہے وہ لاغر اور کمزور ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ اگر ہم قربانی کریں تو اپنے محبوب چیز کی کریں، اور اگر جانور بھی لائے تو عمدہ قسم کا جانور لے کر آئے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اچھا لے کر آئے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کی قربانی بہت ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے، وہ بہت مہنگا بکرا خریدتا ہے، اور کوئی ہے بہت یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کمزور خریدتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل چیز جو ہے وہ ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا اخلاص کیسا ہے، ہمارے اندر جذبہ کیسا ہے۔ میرے بھائیو ہمارے جذبے، ہمارے ایثار، ہماری قربانی ہماری نیت کے مطابق ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو اگر ہم قربانی کی ارادہ رکھتے ہیں، اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نیتوں کو خالص کر دیں، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ہماری نیت۔ اگر ہمارے نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، اگر ہمارے نیتوں میں دکھاوا آ جائے، اگر ہمارے نیتوں میں صرف رسمی طور پر قربانی کرنا ہو جائے کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم قربانی مہنگا بکرا نہیں لائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو کیسا بکرا لایا ہے۔ میرے بھائیو اگر ہم اس طریقے کا سوچ رکھتے ہیں اور رسمی طور پر صرف قربانی لا کر ذبح کر دیتے ہیں، ایسی قربانی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اپنے نیتوں کو پاک کرنا ہوگا، اور رب کو راضی کرنے کی غرض سے رب کو یعنی رب کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری پیش کرنے کی غرض سے ہمیں قربانی کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے آج یہ بکرے کی قربانی کر تو رہے ہیں، آج یہ گائے اونٹ کی قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اپنے جان کی بھی قربانی دے دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو اپنے مال کی قربانی دے دیں گے، اپنی اولاد کی قربانی دے دیں گے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے راضی کرنا ہوگا، تب جا کر حقیقی معنی قربانی اور اللہ رب العالمین کی آزمائش میں پاس ہو پائیں گے۔ صرف جانور کاٹ دینا، جانور کے اوپر چھری چلا دینا قربانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اطوار کے ذریعے سے، اپنے عادات کے ذریعے سے کہ ہم ہر اعتبار سے اللہ کے ہیں، ہمارے اعتبار سے اللہ کی آزمائش میں پاس ہوں گے اور اپنے آپ کو قربان کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور آج ہم یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اپنے نفس کو قربانی دے، گناہوں کو چھوڑ کر گناہ سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے تلقین مانگے۔ نفس کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، صرف جانور کو قتل کر دے رہے، جانور کو ذبح کر دے رہے قربانی نہیں ہے، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایثار و جذبے کے ساتھ، پورے تن من دھن کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ قربانی ہے۔ جس طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، کتنے امتحانات کو پاس کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جو سب سے بڑی قربانی ہمیں نظر آتی ہے انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کا توکل،
اللہ کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دیا جیسا کہ انہیں اللہ پر اس طریقے سے توکل ہو کو ہر حال میں بچ ہی جائیں گے. حالانکہ اگر اللہ پر توکل ہو تو ہر اعتبار سے انسان بچ جائے گا. اس بڑی آزمائش میں اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ویسے ہی مدد کی. اللہ نے مدد بھیجا اور آگ کو بھی گلزار بنا دیا. میرے بھائیو, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ پر توکل ہونا چاہیے, تب جا کے ہم کامیابی میں اور اسی طریقے آزمائش میں کامیاب ہوں گے, تب جا کے ہم سرخرو ہوں گے. اور اسی طریقے سے دوسری سب سے بڑی آزمائش, مدتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا ملا تھا بڑھاپے کی عمر میں. اس میں بھی اللہ رب العالمین خواب دکھا دیے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. لیکن یہاں بھی اتنی بڑی آزمائش آ جانے کے بعد بھی, اتنی بڑی خواب آ جانے کے بعد بھی ذرہ برا چوچرا نہیں کیا. اور یاد رکھیں, جو خواب نبی دیکھتے ہیں, انبیاء دیکھتے ہیں, رسول دیکھتے ہیں, وہ خواب سچے ہوا کرتے ہیں. یعنی جس چیز کا خواب میں حکم دیے جا رہے ہیں وہ حقیقی معنی میں پورا کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے ایثار اور جذبے کے ساتھ قربانی کے تیار ہو گئے, اپنے بیٹے کو بھی تیار کر دیا. بیٹے سے بھی کہا تو بیٹا بھی فرمانبردار کہ فوراً تیار ہو گئے. باپ بیٹے دونوں مکہ مینا میں پہنچ گئے قربانی کے لیے. قد صدقت الرؤیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا, کہ ابراہیم آج تو نے اپنے خواب کو مکمل کر دیا, آج تو نے اپنے خواب کی تعبیر بالکل سچ کر دکھایا جس طریقے سے یہ خواب دکھایا گیا. میرے بھائیو, یہ ہے قربانی, جسے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا, اپنی جان کو قربان کر دینا. جو بڑھاپے کا سہارا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے تیز چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہے ہیں, لیکن اللہ کا کہنا تھا کہ اے چھری آج تم مت چلنا. تو اللہ کے کہنے کے مطابق کون نہیں کرے گا؟ اللہ کا کہنا تھا, چھری نے اپنا کام بند کر دیا, چھری نہ چلی. اور اللہ رب العالمین نے کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين, اللہ نے کہا تو نے جو خواب تھا اسے سچ کر دکھایا, لہذا آج تمہارے لیے مینڈا نازل کیا جاتا ہے, اس مینڈے کو ذبح کرو. انا كذلك نجزي المحسنين, اسی طریقے سے ہم محسنین کو, نیک لوگوں کو بدلا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, تصور کیجئے کیا سما رہا ہوگا اس دن جس دن ایک ماں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا. ایک بیٹے نے اپنے ہاتھ میں چھری, ایک باپ نے اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہے ہیں. آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کرنے کے لیے. ہمیں ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم گوارا نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے بیٹے کو بڑھاپے کے سہارے کو کیسے اس طریقے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم حقیقی معنی میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, قربانی دینا چاہتے ہیں, تو کم سے کم آج تو, یعنی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور پر تھا, لیکن ابھی کے دور میں انسانوں کو ذبح کرنا تو یہ حرام ہے, انسانوں کو مارنا قتل کرنا ہر اعتبار سے حرام ہے. لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑے اسلام کے لیے جہاد کرنا, اگر ہمیں ضرورت پڑے اپنے نفس سے جہاد کرنا, اگر ہمیں ضرورت پڑے اپنے جان, اپنے مال, اپنے اہل و عیال, ہر چیز کی قربانی دینا, تو ہمیں بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے قربان کر دینا ہے. یہ ہے اصل قربانی, یہ ہے اصل اللہ رب العالمین پہ بھروسہ اور توکل. جب تک ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوں گی, ہم حقیقی معنی میں اللہ پر توکل کرنے والے نہیں ہوں گے اور حقیقی معنی میں قربانی کو نہیں پا سکتے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں تو قربانی کو اخلاص اور الہیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ کریں. اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ نہ ہو کہ ہم فلاں سے زیادہ مہنگا بکرا لے کر آئے, ہمارا بکرا تو بہت زیادہ موٹا تازہ ہے, تمہارا تو بہت ایسا ہے ویسا ہے. اس طریقے تان و تشنیع بالکل ہی بیجا ہے. اس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے سورہ حج کے اندر کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین صاف اندر میں فرمایا کہ سنو, تمہارا خون نہیں, تمہارے جانوروں کا خون, تمہارے جانوروں کے گوشت, اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہنچتی اللہ کے نزدیک. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے. کس نیت سے تم ذبح کر رہے ہو؟ یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو, کیا اللہ کی رضا کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, اجر ثواب کے لیے کس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں, ویسا ہی ہمیں ثواب ملے گا. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں رسمی طور پر ہم قربانی کر رہے ہیں, ہر سال قربانی کیا جاتا ہے, قربانی کے مہینہ آتا ہے, قربانی کرنا چاہیے, صرف یہی نیت ہے,
تو हमें सिर्फ यही नियत का सवाब मिलेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने कुर्बानी नहीं किया तो फिर फला इंसान क्या कहेगा, देखो इतना मालदार होते हुए भी कुर्बानी नहीं कर रहा है, या फिर इतना इसके पास होते हुए भी इतना कमजोर बकरा कर रहा है। तो मेरे भाई अगर इस तरीके की सोचे तो फिर भी हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह अंदाज़ में कह दिया है तुम्हारे अमाल जो है तुम्हारी नियतों पर डिपेंड है, तुम्हारी नियतों पर मुनहसिर है। जैसी तुम्हारी नियत होगी उसी हिसाब से तुम्हें अजर सवाब मिलेगा। लिहाजा अगर हम चाहते हैं हमें पूरा बदला दिया जाए, पूरा जो सवाब दिया जाए, तो हमें अपने नियत को पाक करना है, अपने नियतों को दुरुस्त करने की जरूरत है, तब जाके हम पूरा सवाब हासिल कर पाएंगे। जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच्ची नियत के साथ अपने आप को, अपने बेटे को, और इसी तरीके से जरूरत पड़ने पर अपने बीवी, अपने बेटों को बगैर पानी की जगह पर भेज दिया और छोड़ दिया, इसी तरीके से हमें भी अपने आप को, अपने पूरे अहल वयाल को, और जब जिसकी भी जरूरत पड़े कुर्बान करने के तैयार होना चाहिए। सबसे पहले हम खुद को तैयार करें, खुद को नमाजी बनाए, अपने नफ्स से जिहाद करें, नफ्स को कुर्बानी दे, अपने अंदर रूहानियत पैदा करें, तब जाकर हम कुर्बानी के हकीकी माने तक पहुंच पाएंगे। अपने अंदर इशारों कुर्बानी सहाबे किराम जैसा पैदा करें। सहाबे किराम ने अपने जानों की कुर्बानी दी, अपने मालों की कुर्बानी दी, अपने जानों को नजराना इस तरीके से पेश कर दिया जैसे कि उन्हें नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुछ न दिखता हो, जैसे कि उनका घर बार कोई चीज न हो, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज दिखती थी वो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान। आप देखें सिर्फ मर्दों में ही नहीं बल्कि औरतों में भी इस तरीके से कुर्बानी देने वाली गुजरी हुई है कि अल्लाह की पनाह, यानी जर्रा बराबर भी अपने जान की फिक्र नहीं है। आप देखिए हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी किस तरीके से उन्हें आजमाइश में डाला गया, उन्हें कत्ल करने के दर पे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हरगिज नहीं, इस दीन से कोई कंप्रोमाइज नहीं, भले से जान चली जाए कुर्बान हो जाऊं मैं, लेकिन इस दीन से कंप्रोमाइज नहीं। इसी तरीके से हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 4 बेटे शहीद हो गए, इस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी। हज़रत उम्मे हराम बिन्त मिल्हान भी जंग में शहीद हो गई, यानी बहरी जहाज में सफर करके गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जिहाद करने की वजह से वहां भी वो शहीद हो गए। इस तरीके सहाबा ने, सहाबियात ने अपने जानों की कुर्बानी दी। सहाबे किराम में बेइंतहा शुहदा गुजरे हुए हैं, हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर, और इसी तरीके से बेशुमार सहाबे किराम गुजरे हैं जिन्होंने अपने जानों का नजराना पेश कर दिया है और इस आयत करीमा के मिस्दाक बने हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरी जान, मेरे माल और मेरा जीना और मेरा मरना हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और इसी आयत के पेश नजर तमाम सहाबे किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने जानों का नजराना पेश कर दिया, जर्रा बराबर भी इस बात की फिक्र नहीं की कि हमारे घर वालों का क्या होगा, क्योंकि उन्हें इस बात पर तवक्कुल और एतमाद था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है जो हमें हमारे बाद हमारे घर बार की हिफाजत करने वाला है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए क्या मतलब उनके अंदर आजमाइश कि इस तरीके से उन्हें सहने की क्षमता आ गई थी और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, उन्हें जर्रा बराबर भी एहसास न हुआ कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों हम कल कुर्बानी करेंगे तो हम अपने अंदर, अपने दिलों के अंदर से बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, कीना, कपट हर एक चीज निकाल दे। ये नहीं कि हम सिर्फ जानवरों को ऊपर छुरी चलाएं, अपने गुनाहों को ऊपर छुरी चलाएं, अपने नफ्स के ऊपर छुरी चलाएं, अपने जितने भी अपने अंदर बुग़्ज़ हम रखे हुए हैं, एक दूसरे के लिए हम नफरतें पाले हुए हैं, उन सारी चीजों को खत्म कर दे। बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, कीना, कपट, हर एक चीज से अपने दिलों को पाक कर ले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक दिलों की तरफ देखता है। अल्लाह रब्बुल तक़वा को कबूल करता है। हमारे दिलों में जैसा तक़वा होगा वैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन बता देगा। अगर हमारा दिल तक़वा से खाली है, अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज नहीं है कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। क्योंकि इस तरीके से ज़माने जाहिलियत में भी लोग किया करते थे, तो जिस तरीके से उनका अमल बेकार था हमारा भी अमल बेकार हो जाएगा अगर हमारी नीयत से नहीं है, अगर हमारे ईमान से नहीं है। लिहाजा हमें जरूरत है कि हम अल्लाह के राह में जानवरों के साथ साथ नफ्स की कुर्बानी दे, जानवरों के साथ साथ अपने गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले बने। अब और इसी तरीके से जितने भी लोगों से हम बातचीत कर बंद किए हुए हैं, जितने लोगों से हम दुश्मनी किए हुए हैं, उन सारे लोगों से ईद के दिन मिले,
اس سے پہلے ہی ملنے ان سے معافی تلافی کرے. آج یوم عرفہ کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین بے انتہا لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. ذرا تصور کیجئے آج کے دن اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم پھر بھی انہی سارے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوتا ہے. ہم آئے دن خطبوں میں, تقریروں میں, درسوں میں, دروس میں سنتے رہتے ہیں کہ ان ایام کی کتنی فضیلت ہے, ان 10 دنوں کی کتنی فضیلت ہے. سال کے 365 دنوں کے اندر سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی دن ہے یہ ذی الحجہ کا 10 دن ہے, اور ان دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہے وہ یوم النحر یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہے, اور اس سے پہلے والا دن یعنی کہ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفات کا دن ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہوگا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے والے بن جائیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یعنی کہ نماز شرط ہے, نماز کو چھوڑ کر ہم قربانی کو کرتے رہے, قربانی کرتے رہے, ذبح کرتے رہے, کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں, فرض چھوڑ کر ہم سنت اور نوافل کی طرف جائیں اور اس طریقے سے فرض کو بے دردی کے ساتھ چھوڑ دے, یہ بہتر عمل نہیں ہے. بلکہ ہمیں اپنے آپ کو فرض میں بھی اسی طریقے سے, فرض کا بھی اسی طرح پابند بنانا ہوگا جس طریقے سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ فرض زیادہ افضل اور اولا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس استطاعت وہ کرے گا, جس کے پاس استطاعت وہ نہیں کرے گا اس کے اوپر فرض نہیں ہے, اس کے اوپر واجب نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے. جس کے پاس ہو, جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جانور لا کے ذبح کر سکتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے. لیکن جس کے پاس جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال, ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو اسے قربانی کے برابر اجر ثواب ملے گا. تو لہٰذا میرے بھائیوں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نمازی بنائیں. صرف قربانی نہ کرے, صرف جانوروں کو نہ کاٹے, بلکہ اپنے اندر سے گناہوں کو بھی کاٹے, اپنے اندر سے قطع تعلقی کو بھی ختم کر کے صلہ رحمی کرنے والے بنے, اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلنے والے بن جائے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں. کیونکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین شریعت پر اسی طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے صحابہ کرام نے عمل کیا. اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب قربانی کرنے جائیں تو اس میں ہم قربانی کے کچھ اہم ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آج لوگ ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز, قربانی کرنے سے پہلے ہمیں چھری تیز کر لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کرنے جائے تو پہلے ہی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے تاکہ جانوروں کو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ ہو. آج بہت ساری ایسی غلطیاں بہت سارے لوگ ایسا پایا جاتا ہے. میں خود کئی جگہ قربانی کرنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا قربانی ذبح ہو ہی نہیں رہا ہے, صرف چھری تیز نہ ہونے کی وجہ. سوچیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں, حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے. ہمیں چھری تیز پہلے سے کر لینی چاہیے تاکہ ذرہ برابر بھی اسے تکلیف محسوس نہ ہو. اور یہ اسلام کا شعار ہے, قربانی کرنے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن تکلیف بے وجہ تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے فوراً ہی اسے بہت ہی تیز رکھنا چاہیے تاکہ فوراً چلاتے ہی ذبح ہو جائے. اور اسی طریقے سے ہمیں اگر ہم جانور خرید کر لائے تو ہمیں ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم اگر جانور خریدنے جائے تو لے کر آنے کے بعد ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی عیب نہ ہو, کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک چیزوں کو, بے عیب چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور بے عیب کیا ہے؟ 4 بڑی بڑی عیب کو بتایا گیا کہ وہ 4 عیب نہیں ہونے چاہیے جانوروں کے اندر, ورنہ قربانی نہیں ہوگی. اگر وہ 4 چیزیں ہیں تو قربانی نہیں ہوگی. سب سے پہلے چیز جانوروں کا کانا پن ہونا ہے, انہیں اس کا کانا پن ظاہری طور سے دکھائی نہ دیتا ہو, اندھا پن ظاہر ہو. اسی طریقے سے جانوروں کا صاف لنگڑا پن, اگر جانور لنگڑا کے چلتا ہے اور دیکھ کر سمجھ آ جائے کہ جانور لنگڑا کے چل رہا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم 2 سا بکرا لے کر آئے یا پھر پہلے سے اس کی کوئی تیاری کر کے رکھیں. اور اسی طریقے سے تیسری جو کہ بے عیب جانور کو بنا دیتی ہے, ان میں سے بیمار جانور, ایسا بیمار جانور جس کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بیمار جانور ہے. اور چوتھی چیز ایسا لاگر کمزور, اور اتنا کمزور جانور جس کا اوپر سے ہی دیکھ کر گودا نظر آتا ہو, اتنا پتلا اور کمزور جانور ہو کہ اوپر سے ہی سمجھ میں آتا ہو کہ کتنا کمزور ہے, کتنا دبلا پتلا ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا کریں, ان 4 چیزوں سے ہمارا جانور پاک ہونا چاہیے, تب جا کے ہماری قربانی قبول ہوگی. اور قربانی میں اصل چیز ہے عمدہ ہونا.
उम्दा और पाकीज़ा होना। और एक अहम चीज पाकीज़ा में ये चीज भी आती है कि हम अगर अपनी जानों को खरीदते हैं तो हमें अपने पाक माल में से जानों को खरीदना है। ये नहीं कि हम चाहे जो माल चाहे जिस माल से जानों खरीदे, हम हराम के माल, हमारे मालों में बहुत सारी चीजें हैं या फिर बैंकों से निकले हुआ इंटरेस्ट भी हमारे माल में मौजूद है, उन सारी चीजों से मिलाकर हम जानों खरीदे तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं होगा। हम जानों खरीदते अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने के लिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए और हम उसमें भी हराम मिला दे तो फिर मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा हमें जरूरत है कि हम इन सारी चीजों का ख्याल रखें और अपने कुर्बानी को पूरी सुन्नत तरीके से करें। और सुन्नत तरीके में हम अगर लंबी दुआ नहीं जानते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही हमारे लिए काफी है। और एक मशहूर दुआ इन्नी वज्जहतु वजही लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं, ये भी दुआ दुरुस्त है, ज़ईफ बाज़ लोगों ने ज़ईफ भी कहा है, लेकिन अल्लामा अलबानी ने और दीगर शवाहिद से ये हसन दर्जे तक पहुंचती है। लिहाजा अगर कोई ये दुआ पढ़ना चाहता है तो ये भी पढ़ सकता है। और इसी तरह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फुला, ये दुआ भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यानी कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन, फिर उसके बाद नाम लेके फिर उसके बाद पूरी दुआ पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़बह कर दे। यानी कि जो भी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तमाम दुआ में से कोई भी पढ़ सकते हैं। और अगर हमें कोई दुआ नहीं याद है तो हम सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत लंबी लंबी दुआएं पढ़ें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जानवर जब पटक दिया गया फिर उसके बाद से दुआ पढ़ना शुरू करते हैं, हाथ में छुरी ली हुई, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। पहले से ये पटकने वाला हो जानवर तब पहले से दुआ पढ़ ले, फिर उसके बाद जब पटका जाए फौरन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़बह करते हैं। यानी जर्रा भर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जानवर को। इन सारी चीजों को ख्याल रखे और अपने दिलों को पाक रखे, अपनी नियतों को दुरुस्त रखे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो दर्स हमें मिलता है, जो सबक हमें मिलता है, उनको अपने जहनों में बैठा ले और इस कुर्बानी के साथ साथ अपनी जानी माली और इसी तरीके से हर वो चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। और इसी तरीके से गुनाहों को छोड़कर ये बड़ी कुर्बानी दें, अपने आप को नमाजी बनाकर अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर ये कुर्बानी दें। मेरे भाई छोटी छोटी चीजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा अजर रखा है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तू हमारे कुर्बानी को कबूल करना, अल्लाह तू हमें बुराइयों से बचा, अल्लाह तू हमारे नियतों को पाक कर दे, अल्लाह तू हम सबको जब तक इस दुनिया का जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख और हमें खात्मा होकर में तौहीद पर हो। आमीन।